الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ تشریف فرما میرے معزز بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے قبول فرمایا اور مسجد میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اس لیے کہ ایمان کی دولت جو اللہ رب العزت نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، یہ دولت بہت قیمتی دولت ہے، لیکن اس دولت کے آ جانے کے بعد، ایمان نصیب ہونے کے بعد، اصل یہ ہے کہ اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اصل یہ ہے کہ دین کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس دین کے اندر جتنے احکام اللہ رب العزت نے رکھے ہیں اور جو فرائض ایک بندے کے اوپر سونپے ہیں، ان تمام فرائض کی ادائیگی کی جائے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان دینے کے بعد ایمان کی سمجھ ہمیں عنایت فرمائی اور اپنے فرائض کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کے جیسے بہت سے ایمان والے بھائی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنے فریضے کو پورا کرنے والے ہوں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہوں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اتنی توفیق اور نصیب ان کو نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر دنیا کو غالب کیا ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ دنیا کو بنا لیا ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا کا حاصل کرنا ہے۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ اگر انسان ایمان کی دولت آ جانے کے بعد مقصد اپنا رکھے کہ مجھے اپنی آخرت سنوارنی ہے، مجھے اپنی آخرت کو درست کرنا ہے، تو اس انسان کی دنیا خود بخود سدھر جاتی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، آپ اس دنیا کے اندر طائرانہ نظر ڈال کر کے دیکھیں اور مناظرہ کریں، اس بات کا سوچ کریں، غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ وہ لوگ جو دین کے اوپر آمادہ ہیں، پکے طریقے سے اپنے اس مذہب کے اوپر عمل پیرا ہیں، اس کے ایک ایک حکم کو پورا کر رہے ہیں، وہ لوگ اس دنیا کے اندر کیسی خوشحال زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے اندر ان کے سامنے کیسی بھی پریشانی اور مصیبت آ جائے، تکلیفیں آ جائیں، وہ سب اور سب کی سب اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نصب العین، اس کا مقصد آخرت کو سنوارنا ہے، اس کا مقصد اپنی دنیا بنانا نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اسے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اپنے اس مقصد کو پورا کرتا ہے۔ اور یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہے۔ ایک مسافر جب اپنے سفر پر نکلتا ہے تو راستے کے اندر مسافر خانوں کے اندر وہ ٹھہرتا ہے
کہیں پر وہ آرام کرتا ہے تو مجھے بتلائیے کیا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تجھے زندگی پر یہیں پر رہنا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہر مسافر جب مسافر خانے میں ٹھہرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ تجھے صبح یہاں سے کوچ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تو ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنے والا نہیں ہے۔ ایک انسان جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو اللہ نے احساس دیا ہے، ذہن اس کو عطا فرمایا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر تو آیا ہے تو تجھے اس دنیا کے اندر سے جانا ہے۔ جب معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہم اس کے مسافر ہیں تو کیوں اس مسافر خانے کے اندر اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں؟ کل آنے والے وقت کو کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم دین سے دور ہیں، آج ہم علماء سے دور ہیں، آج ہم علم سے دور ہیں۔ اس وجہ سے سب کے سب پریشان ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہیے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اندھیرا اور روشنی دونوں کے درمیان فرق ہے، رات اور دن دونوں کے درمیان فرق ہے، زمین اور آسمان دونوں کے درمیان فرق ہے، چاند اور سورج دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اسی طریقے سے ایک عالم اور ایک جاہل دونوں کے درمیان فرق ہے۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، قرآن کریم وہ جانتا ہے، حدیثوں سے وہ آشنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، اور دوسری جانب ایک انسان نہ قرآن سے واقف ہے نہ حدیث سے واقف ہے، یہاں تک کہ علم کا ذرہ برابر ایک نقطہ بھی اسے معلوم نہیں ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ علم حاصل کرنے والا جس کو اللہ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ اپنے ان تمام لوگوں کے اوپر فوقیت حاصل کیے ہوئے ہے جو اس علم سے نہ آشنا ہے۔ اس لیے اس لا علم والے سے جس کے پاس علم کی دولت نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عالموں کی صحبت کے اندر بیٹھے، اپنے عالموں سے علم حاصل کرے، قرآن حدیث سیکھے، قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے، حدیث کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن آج مسلمان کے پاس وقت ہے کاروبار کے لیے، آج مسلمان کے پاس وقت ہے ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے، آج مسلمان کے پاس وقت ہے چوراہوں پر اپنا وقت گزارنے کے لیے، آج مسلمان کے پاس وقت ہے صبح سویرے اٹھ کر رات تک کی زندگی سیاست کے اندر گزارنے کے لیے، آج مسلمان کے پاس وقت ہے گپے شپے اڑانے کے لیے۔ وقت نہیں ہے تو صرف اس کے لیے نہیں ہے کہ علم حاصل کر لیا جائے، قرآن و حدیث کو سیکھ لیا جائے کہ جس سے اس کی زندگی منور و روشن ہو جائے۔ آج مسلمان پریشان صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس نے اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھلا دیا ہے، اور وہ چیز جس کے ذریعے اسے اس دنیا کے اندر فوقیت ملتی ہے، جس کے ذریعے اسے اس دنیا کے اندر برتری اور بلندی حاصل ہوتی ہے، وہ چیز ہے علم۔ اس نے اپنا رخ علم سے موڑ لیا ہے۔ جب اس نے اپنا رخ علم سے موڑا اور جہالت کو اپنایا تو سب لوگوں نے اس کو اپنا لقمہ بنا لیا۔ ہر ایک سیاست دان ہو، چاہے کوئی مالدار آدمی ہو یا سیاسی اعتبار سے بڑا ہو، ہر ایک انسان اس کو اپنا لقمہ بنائے ہوئے ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس کوئی رتبہ نہیں ہے، یہ نکما ہے، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے۔ تو اسے مزدوری بھی کرا سکتا ہے، تو اس سے اپنے گھر کی صفائی بھی کرا سکتا ہے، تو
उसे अपने यहाँ पर रखकर इससे नौकरी भी करा सकता है। आप जानते हो इस इल्म के ना होने की बदौलत मेरे और आपके नौजवान गैरों के यहाँ पर नौकरियां करते हैं और यहाँ तक कि उनको चाय पिलाते हैं, उनके हाथ धुलाते हैं। नौकरी नाम है सिर्फ नौकर बन जाने का। आज के वक्त में नौकरी सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आपको एक फैक्ट्री के अंदर रखा गया तो जो काम आपको सौंपा गया, जो पुर्जा आपको बनाना है, सिर्फ आप वो पुर्जा बनाएं। नहीं, हरगिज नहीं। नौकर उसको बनाया जाता है, नौकरी उसको मुआशरे के अंदर दी जाती है जो आपका हर तरीके का काम करने वाला हो, लेकर ड्राइवरी से आपके घर की सब्जी तक हर एक आपकी जरूरत को पूरा कर रहा हो, उसको नौकर बनाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं और आपको यह कैसे गवारा हुआ कि हम अपने आने वाली नस्लों को दूसरों के सामने बखेर रहे हैं और दूसरों के सामने नौकर बना करके छोड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस सब की वजह यह है कि आज हम इल्म से दूर हो चुके हैं, आज हम तालीम से दूर हो चुके हैं। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों की जिंदगी सुधर जाए, वह हमारी तरह नौकरों की जिंदगी ना गुजारे, वह हमारी तरह जाहिलों की जिंदगी ना गुजारे, वह हमारी तरह अपने सरों के ऊपर फावला लेकर तसला लेकर के ना घूमे, तो उसके लिए जरूरी है कि आज आप अपने पेट के ऊपर एक पत्थर बांध लीजिए, एक रोटी कम खा लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दीजिए। दोनों तालीम से उसको आरास्ता कीजिए ताकि उसकी ये दुनिया भी कामयाब हो, इस दुनिया के अंदर भी वो कामयाब हो और आखिरत भी उसकी संवर जाए, आखिरत में भी उसको जहन्नम का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज हमें पक्का अहद करना होगा, आज हमें अज़्म मुसम्मम करना होगा कि हम अपने आप को संवारेंगे, अपनी औलादों को संवारेंगे, अपने आने वाली नस्लों की फिक्र करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज अगर हमारे पास उम्र नहीं है, किसी की उम्र 50 साल है, किसी की उम्र 60 साल है, अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर है और ये इल्म से नाआशना है, इल्म की दौलत इसके पास नहीं है, तो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को आप तालीम दे सकते हैं, उनको तालीम दीजिए। और दूसरी बात, आपकी उम्र नहीं है कि आप मदरसे के अंदर जाकर के कुरान करीम पढ़ें, तो आपके लिए बहुत से रास्ते उलमा ने निकाले हैं। आप मसाजिद के अंदर जाकर उलमा के पास बैठकर उनकी सोहबत इख्तियार करके कुछ सीख सकते हैं। आप जमातों में निकलकर कुछ सीख सकते हैं, अपने आप को संवार सकते हैं। आज 50 साल की उम्र 4 रकात नमाज पढ़नी नहीं आती। अगर मैं किसी को खड़ा करूं और उसे कहूं कि पूरी नमाज सुनाइए तो नहीं सुना सकते। सिर्फ चल रहा है, जिंदगी गुजर रही है, इबादत जैसी हो रही है, बस हमारे सामने अपनी दुनिया है, दुनिया को संवारने के अंदर लगे हुए हैं। और दुनिया ऐसी बदबख्त है कि जितना आप इस दुनिया के पीछे भागेंगे इतने ही ये दुनिया आपसे दूर जाएगी, और जितना आप इससे हटते चले जाएंगे इतना ही ये दुनिया आपके कदमों के अंदर आ जाएगी। क्या आपने नहीं देखा अहले इल्म, उलमा, कुरान और हदीस को जानने वाले, कुरान और हदीस के ऊपर अपनी जिंदगी को कुर्बान करने वाले, किस तरह दुनिया उनके कदमों के ऊपर आकर के गिरती है। कितना भी बड़ा ताकतवर मालदार इंसान हो, महल्ले का जिम्मेदार हो, वो उनके सामने अदब से बैठता है, अदब से सलाम करता है। और दुनिया की जितनी भी ज़रूरतें हैं, जितनी भी ज़रूरतें हो सकती हैं, वो सब की सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इल्म की बदौलत, उस कुरान और हदीस की बदौलत वहीं पर बैठे बैठे उनकी मुकम्मल करा देते हैं। इसकी वजह क्या है कि उनके पास कुरान की तालीम है, उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी संवर जाए और हम भी कामयाब हो जाएं, तो अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए और ख़ुद उलमा की सोहबत को इख्तियार कीजिए, अहलुल्लाह की सोहबत के अंदर बैठिए, बुजुर्गों की सोहबत के अंदर बैठिए। 24 घंटे की ज़िंदगी है, 24 घंटे में से 12 घंटे हमारे सोने के अंदर गुजर जाते हैं, 3-4 घंटे खाने पीने के अंदर गुजरते हैं, उसके अलावा 9 घंटे हैं, वो काम कुछ नहीं है, औलाद काम के ऊपर लगी हुई है। हम ऐसे ही बस जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई मोबाइल चलाता है, कोई गप्पे शप्पे मारता है, कोई किसी की बुराई करता है, कोई किसी की चुगलखोरी पर लगा हुआ है। क्या है आखिर ये?
کیا ہے؟ اپنی زندگی کو خراب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے اس وقت کو کامیاب بنا لیں، یہ آپ کی اصل زندگی ہے۔ قرآن کریم نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے حقیقی علماء ہیں، جو اس علم کی بصارت رکھتے ہیں، جو قرآن کریم کو سمجھنے والے ہیں، حدیث کو سمجھنے والے ہیں، وہ اصل اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آج ہم اللہ کے سامنے مانگتے ہیں، ہمیں رونا تک نہیں آتا۔ آج ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہمیں چہرہ بنانا تک نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے ڈر، جب تم مجھ سے ڈرے گا کہ میں تیرے سارے کام بنا دوں گا۔ آج ہم نہیں ڈر سکتے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے ہیں، ان کی صحبتوں کے اندر بیٹھ کر ہم اپنے آپ کو ان ذاکرین کے اندر شمار کرا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان اللہ والوں کے اندر شمار کرا سکتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کا فیصلہ یہ ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر علماء سے محبت رکھتا ہے، صلحاء سے محبت رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ تاجر ہی کیوں نہ ہو، دنیا کمانے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اچھے طریقے سے تجارت کرتا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیے ہوئے ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کل قیامت کا میدان ہوگا اور جب سب کا حشر ہوگا، سب اپنی قبروں کے اندر سے کھڑے ہوں گے، تو یہ تاجر، امانت دار اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے، اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرنے والے، صدیقین، شہداء، صالحین اور نبیین کی صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگ معلوم کریں گے یہ تو محلے کا ایک ادنا سا آدمی ہے، یہ تو کھلا کاروبار کیا کرتا تھا، اس کا ان علماء کے ساتھ کیا تعلق ہے، ان نبیوں کے ساتھ اس کو کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ تو جواب یہ ملے گا کہ اس نے اس دنیا کے اندر ان کے ساتھ کو اپنایا، اس نے اس دنیا کے اندر علماء کی صحبت کو اختیار کیا تھا، اس لیے اسے یہ رتبہ دیا گیا ہے۔ اس لیے میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم ضرور بالضرور اہل علم، علماء، اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں گے، کہ اس دنیا نے ہمارے دلوں کے اندر جو گھر بنایا ہے وہ اس علم کی برکت سے اور علماء کی صحبت سے ختم ہو سکتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند اور صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھی صحبت اختیار کرو گے تو اچھے بن جاؤ گے، اور بری صحبت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے۔ کولو کے اندر، کولو جس کو بولتے ہیں جہاں پر گڑ بنتا ہے، ایک جھونکنے والا ہوتا ہے، اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، اگر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو کم از کم آپ کے کپڑوں کے اوپر گرد و غبار ضرور جمے گا۔ اور وہیں پر اگر آپ ایک عطر فروش کے پاس بیٹھیں، لیکن اس سے چاہے عطر آپ نہ خریدیں، لیکن وہاں سے خوشبو لے کر کے آپ ضرور اٹھیں گے۔ اس لیے اچھی صحبت کو اختیار کیجئے اور بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے، تو ضرور بھی ضرور آپ بھی اچھے بن جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر تو فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر پے در پہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء ہی ان انبیاء کی طرح ہے۔ اس لیے اپنے علماء کی صحبت کو اختیار کرو، ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھو، اور کم از کم اگر ان سے محبت نہیں کر سکتے تو ان میں سے کسی سے بغض، عداوت اور نفرت اپنے دلوں کے اندر ہرگز نہ بٹھاؤ، اس لیے کہ سب کے اعمال اس کے ساتھ ہے، لیکن نہ جانے دل کا تعلق اس کا اللہ سے کیسا جڑا ہوا ہے۔ ہماری نظروں کے اندر ہمیں وہ برا نظر آ رہا ہے، لیکن رات کے وقت میں اور اللہ کے نظروں کے اندر اس کا کیا مقام ہے؟ کہیں ہم دن کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ تو برا آدمی ہے، لیکن راتوں کو اگر اس کی ٹوہ کے اندر لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تو تہجد کے اندر اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ تو پھر میرا اور آپ کا حشر کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا اچھا گمان رکھیے، برے گمان سے بچیے۔ اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا بہترین عبادت ہے، اہل اللہ کے چہروں کو دیکھنا بہترین عبادت